المهجلين والأكرم الأكرمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب إيماننا وطبيب إيماننا ووكيلنا وكفيلنا وحادينا ومرشدنا ومولانا وملجأنا وآلنا 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 وأولنا وأولنا محمد رسول العالمين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء الله أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خلیفہ اس عظمتہ والے رحمتہ والے وحدہ لا شریک اللہ عز و جل دے واسطے جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی مالک ہے، جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی خالق ہے، تے بے بہا درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار دو جگ دے مختار اللہ دے دلدار وہ آتے تھے میرے آقا مکین گنبد خضرا خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے لا انتہا درود و سلام کہ جنہ دی خاطر اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیتا اللہ نے سب نبیاں دے سب رسولاں دے لا انتہا درود و سلام جنہ دے ذریعے اللہ نے اپنی توحید کا پرچار کروایا، اپنا پیغام اپنی مخلوق کا پہنچایا۔ اللہ دے سب نبیاں رسولاں دے اصحاب دے بالخصوص میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ اکرام اور صحابیات دے لا انتہا سلام کہ جنہ نے یہ مبارک سونی اکھیاں دے نال سونے اللہ دے حبیب دا دیدار کیتا، جنہ دی شبہ جنہ دی شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دے اللہ نے سب ولیاں ہوتے لا انتہا سلام کہ جڑے ہر دور دے وچ رائے حق تے ڈٹے دے، جنہ نے ہمیشہ اللہ تے اللہ دے محبوب اللہ دے چان والے دی محبت دے جام پلائے، فلاح انسانیت کا درس دیتا، بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لامکانی تفضیل دروانی حضور شہنشاہ بغداد حضور بابا جی پیر سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی الحسینی اللہ کریم اے غلام سارے رل کے اے سلام پیش کرتے نے حضور غوث العظم نے جات مزید بلا اے مسکینہ دا غلام یا غوث قبول فرما انہ سلامت صدقے میں اپنے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت کبیر الاولیاء مخدوم المشائخ الحضرت بابا جی پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم آپ دے مزار پر نور تے بھی انگین اپنی رحمت دا نزول فرمائے کہ نسبت خیرات ادرل مل بے کے اس سے غوث العظم میں چکی بیٹھے سبحان اللہ اللہ کریم میرے والد گرامی حضور صوفی با صفا محب الفقراء حضرت صوفی مبارک علی مجدی رحمت اللہ علیہ
اللہ کریم آپ دے مزار پر نور دے بھی ان جن اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے آمین جنہاں دی خاطر صدقے در کچھ نے کریم دا در ملیا یا پروردگار اس سارے سلام ان نیاز پیش کرو تو بعد ان سلامہ دے صدقے اسی سارے رل کے تیری اگے التجا کرنے ہیں ان نیکاں پاکاں دے صدقے یا اللہ میرے آقا دی سب امت دی بخشت فرما آمین سب مومنین دی بخشت فرما آمین بالخصوص بابا جی الیاس نقش بندی مجددی چراہی انہاں دے والدین انہاں دے خاندان دے فضل فراد انہاں دے آباء و اجداد اور جڑے بھی اس محفل دے وچ مہانہ محفل دے ذکر دے وچ کسی طریقے نال بھی شامل ہوتے نے اللہ کریم سب دے آباء و اجداد دی بخشش و مغفرت فرمائے آمین دوستو جس طرح کہ جدوں دا چند چڑھیا تے الحمدللہ کریم دا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ساڑھے تے اسی رحمت کیتی ایسا کرم کیتا ایسا فضل کیتا یارو کسی ولی دی گل آوے سنی سب تے سبحان اللہ مولا علی دا دن ہوئے اسی وہ بھی منانے مولا عثمان دا دن اسی وہ بھی منانے مولا عمر دا دن آئے اسی وہ بھی منانے مولا ابوبکر صدیق دا دن آئے وہ بھی منانے کملی والے نا میلاد بھی گج وج کے جن نیکاں پاکاں دی نسبت مل جاوے جنوں نیکاں پاکاں دی نسبت مل جاوے وہ جنتی ہے جنوں نیکاں پاکاں دی نسبت مل جاوے وہ جنتی ہے پاوے بیٹھا کتا غار دے موئے ہو یقین کرو کہ آج حضور غوث الاعظم میں اس بابا جی حضور دا نام لین لگیا بھی یقین کرو دل جھک جاتا پیران نے پیر دستگیر حضور غوث الاعظم جنہا نقش بندی مجددی ہوئے انہوں بہتا چاہ چاہ کیوں میں بابا جی غوث پاک دے پہلو میں الحمدللہ ایک زندہ کرامت والے کو سامنے بیٹھے ہیں یقین کرے ہیں میرے غوث پاک نے میرے مجدد پاک نے کئی سو سال پہلو میرے حضور لجپال قبیلے رانی شہباز لامکانی محبوب زبانی حضور شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کئی سو سال پہلو میرے غوث اعظم نے بشارت بھی دیتی تھی اپنا جبت برکات بھی پیش کیتے میرے اس محبوب کو عطا کر دیا الحمدللہ میں اندر حاضر رکھ کے باوضو بیٹھا میں بیعت ہویا حضور میرے عالم دا تے میرے دل وچ گل سی میں اپنے ابوالد صاحب گرامی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ میں کریم دا احسان ہے اس فضل و کرم دے نال حضور دی مرشد کریم دی نسبت دے نال میں کئی گھنٹے اپنے والد صاحب کو بیٹھے رہنا کرنا اکثر میں سننا کہ جڑا نقش بندی مجددی ہوتا ہے نا انشاءاللہ وہ تحفے میں چیز حضور کو بہت کو نظر کرنا میرا نظریہ سی کار بہ کے کاٹری پھیر کے لے یقین کرے ہیں کہ غوث پاک بھی اپنے دیوانیاں کو ٹکٹ نہیں دیتے کہ نہیں یقین تو پوچھو بابے لے آسے ابتہار میں میری گواہی دے گے مجمع لگا ہے محفل پکی ہے کج بج کے محفل پہ ہو رہی ہے کہ حضور غوث پاک نے ایک دیوانے ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر حکیم اسماعیل بے قادری رحمت اللہ علیہ سلسلہ علی قادریہ دے اور حضور مقدس اعظم پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ دے خاص طور پہ نظر کرم اور ولی کامل صدارت فرما رہے ہیں محفل پاک یقین کرو دیوانہ کو شعر پڑھ رہے ہیں
علی فضلہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو اندر بوٹی مشک بچایا تے جاں پھر لبتے آئی ہو. یہ شیر پڑھے جا رہے ہیں تے محفل ساکت ہوئی انہوں نے روک چھڑی. یقین کرو ایسی گل ہے بابا جی محفل گئی روک جدو محفل روکی عجیب کفیت ہوگی پوری محفل دے وچ سناٹا چھا گیا خاموشی ہو گئی. انہے وچ میرے والوں بزرگاں نے اشارہ کیتا کہ میرا ایڈا تعارف نہیں سنا دینا جتیاں دے بہنا صاحب والے گرامی تو الحمدللہ جڑے پرانے بندے جانتے ہیں میں کدی اگے نہیں سمجھنا صرف ختم خواجگان پڑھانا ہے جتیاں جا کے بیٹھ جانے لنگر تقسیم ہو جاتی ہے. میں پیچھے کھڑا یقین کرو اللہ حضرت بابا جی اور بھائی تھار بھی اس محفل میں موجود سن. یکدم اشارہ کیتا میرے ہل فرماتے نے تانوں سلسلہ علیہ قادریہ دی خلافت اور اجازت نامہ فیض عام کی اجازت. میرے والد گرامی نے سامنے بیٹھے نے وہ بھی پھر الحمدللہ کریم دا احسان اسی تے اس لجپال کریم دا یقین کرو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدیل نورانی سارے تے سر دے اوتے رہے. الحمدللہ حضور غوث پاک دی زندہ کرامت انہوں نے کوئی پیار کر کے دے ویکھے انہوں نے کوئی محبت کر کے دے ویکھے ایویں نہیں آندے غوث العظم دستگیر پیر آندے پیر پیر آندے پیر پیر آندے پیر. اج کوئی مننے یا نہ مننے پوری دنیا دے وچ محفل میلاد مصطفیٰ تو اگر پوری دنیا دے وچ سب تو زیادہ جڑی محفل ہوندی ہے ہر روز 11ویں شریف دی محفل تے میں صدقے جاواں حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت تو آپ کی چلہ کشی بھی بہت زیادہ ہے آپ کی ریاستہ بھی بہت زیادہ ہے آپ نے مجاہدات بھی بہت زیادہ ہے آپ کی ایمانات جنہ نے کئی سال 40 سال آتا ہے کئی 12 سال آتا ہے کہ جنہ نے اشہاد حضور در فجر کی دعا سبحان اللہ. یارو ایک 11ویں والے پیر جڑے نے 11ویں تو مشہور کیوں ہو گئے بچے ویکھن 11ویں والے پنڈ تو جو 11ویں آئی دی محفل ہے وہ 11ویں شریف دی محفل ہے کسی شہر تو جو 11ویں شریف دی محفل ہے کسی دوجے علاقے تو جو 11ویں شریف دی محفل ہے اے تے دسو یارا حضور کیڑی کرامتاں نے لیکن 11ویں والے تو کیوں مشہور ہوئے جب آپ سے باتیں ہیں سب پانے والے جب آپ سے باتیں ہیں یا رسول اللہ سب پانے والے ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی میں اکثر محفل دے آنا حضور ساڈے محتاج نہیں اللہ ساڈا محتاج نہیں کہ خدا ذکر کریے تو بلند ہوئے گا. خدا دی قسم اسی تے بندیاں دا ذکر کر کے حضور دا ذکر کر کے اللہ دا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کرنے یعنی والے پیر کیوں کیا جاتا ہے اس وجہ تو کیا جاتا ہے کہ میرے غوث العظم ہر مہینے دی 11 تاریخ کو کھلا لنگر پکا کے تے حضور دا میلاد کرواتے ہیں. اس وجہ تو آ کے 11ویں شریف جس پر جڑی ہے حضور دے میلاد دے بڑیاں چیزاں کچھیاں بڑیاں عبادتاں لیکن جڑی حضور دی خاص نسبت دا صدقہ جڑا میلاد منایا جنت 11ویں شریف چل رہی ہے نا. بس دوستو یقین کرو تسی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباز لامکانی سب تو پہلو انشاءاللہ عز و جل کریم دا احسان کہ اس منگل نو دن 10واں تے رات 11ویں اور ساڈی سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے عید میلاد النبی دے نال نال حضور پیران پیر حضور غوث العظم کا انشاءاللہ اس سے مقدس دی محفل بھی ہوئے گی. آج صرف حضور غوث العظم نے والدین کریمین کہ آج اسی نعرے حضور غوث پاک دے بڑے لانے ہیں بڑیاں گلاں کرتے ہیں اسی قادری ہیں اسی کلندری ہیں اسی غوث پاک نوں منن لانے ہیں پر یہ تے ویکھو غوث پاک دا کہ آپ دے والد گرامی
حضرت موسیٰ جنگی حجازی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر مجاہد ریاض کا آپ موسیٰ جنگی تو مشہور سن کیوں کہ آپ اکثر جہاد رہنا مصروف عمل رہنا ایک دفعہ آپ سفر کر رہے نے 3 دن ہو گئے بھوک لگی لیکن کھان واسطے کوئی چیز نہیں کر دیا ایک دریا دے کنارے ندی دے دریا دے کنارے چل رہے نے دریا ندی جو بھی دو کنارے چل رہے نے ایک سیب روڑدا آ رہے بڑا خوبصورت سیب ان دن ہو گئے بھوک بھی سی آپ نے اس سیب کو پکڑیا تے کھانا شروع کھان تو بعد خیال آیا یار پتہ نہیں کہ دے تو جا تو بغیر ہی کھا لیا اخیر وہ چلنا شروع کر دیتا چل دیا اگے گئے تے ویکھیا ایک سیباں دا درخت ہے تے او دا جگاؤ سارا او پانی آ آخر کوئی شک نہیں اے سیب ایتھوں دا ہے اخیر لب دیا حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم دے نانا با آپ دا باغ سی اوتھے گئے تے آکھیا حضور میں ایک سیب کھا لیا آپ نے کوئی ولی کامل وقت دے ولی کامل سا انہوں نے ویکھیا نوجوان بڑا سوہنا ہے کوئی عام نہیں ایک سیب کھا لے رڑ دے نو میرے کو چل کے آ گیا معافی منگن واسطے انہوں نے آخیا معافیاں نہیں لبدیاں کچھ کرنا پے گا آپ نے آخیا ٹھیک ہے سیب کھاتا ہے میں حاضر حضور آخیا کی آخیا رکھوالی رکھا میرے کو باغ دی کچھ عرصہ تو دیکھیا کہ دیوانہ ایک سیب دے بدلے پتہ نہیں کتنی دیر آپ اس باغ سے کھوالی رکھتے رہے گوڈی کرتے رہے بڑا کچھ کرتے رہے آپ بڑے حیران ہوئے آخیا کافی عرصے بعد آخیا حضور اور معافی مل سکتی ہے آخیا معافی ہمیں لب دی ہے حضور غوث باغ دے نانا با آخیا معافی ہمیں لب دی ہے آخیا کی اصل رات کو شور سی آخیا میری ایک بیٹی ہے اکھا تو اندھی کرنا تو بولی ہے منہ تو گونگی ہے پیرا تو لگڑی ہے تینوں نہ شادی کرنی پڑے گی آخیا قبول ایک سیب دے بدلے تے آج حضور غوث پاک دے دارے حرام کی تمیز نہیں حلال کی تمیز نہیں اور بس کیا جائے دارے نے دین اسلام کے ارکان پہ انٹرنیٹ کے دیکھو یقین کرو ایسی وبا چلی ہے کہ نماز بھی بے حرمتی مائی جا رہی ہے اب میری گل یاد رکھیا دے اگر کوئی ایسا کام کر دے یہ پرچار نہ کرو جے کرنا ہے تو پھر جب پتہ چلتا ہے تو آپ ہی اولا کے رجے نہ کرنا والا انتظام دیکھ رہے تھے انٹرنیٹ لگی چل رہا ہے بس دوستو آپ نے آخیا شادی کرنی پے گی آپ نے آخیا قبول شادی ہو گئی نکاح پڑھ کرتا جدو رات رو حضور غوث اعظم دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اندر گئے جا کے دیکھا بڑی حسین و جمیل بڑی خوبصورت اکھر ٹھیک ہے کان بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے کہ آپ پیچھے دوڑ لا آخر او نہیں شہر کو پلیکھا تھا کیا کو آ گیا اے نہ میرا بیاہ نہیں میرا بیاہ تے اور آخیا اے آخیا اے کس طرح آخیا انی اس وجہ تو کہ تے کسی غیر مرد نو ویکھیا نہیں آخیا بولی اس واسطے آج تک انہیں اللہ دی نافرمانی نکال نہیں سونی تے لنگڑی اس واسطے کدی انہیں بغیر چلنے نے گھر تو باہر قدم نہیں رکھیا سبحان اللہ تصور کرو یار جی ایہو جی ماں ہوگی پتر خود لا ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا پتر نیک ہوئے میرا پتر نمازی ہوئے سجد گزار ہوئے بڑیاں شانہ ہوئے بڑیاں افطارہ ہوئے بڑیاں بلندیاں ہوئے تے غوث پاک دے والد گرامی دیکھو کہ ایک شیر دے بدلے ہر رب نو قبول کیتا باپ دی بھی ڈیوٹی دتی اپنے دلوں تے آپ نے اس نیت نال شادی کیتی کہ انی ہے لگڑی ہے لولی ہے کوئی بھی ہے کسی طریقے سے معافی مل جائے
تے ماں بھی پھر کہ جن نے کدی غیر اور ویکھیا نہیں، جن نے کدی چولی نہیں سنی، اللہ نے نافرمانی دی گل نہیں سنی، کدی قدم باندھ نہیں رکھے، کدی ہتھاں دے نال کوئی ایسا کام نہیں کیتا، تے یارا اج گوشت پاک دے دیوانے ہو، نبی پاک دے دیوانے ہو، اج کی ہو گیا؟ آؤ اج بھی تسی یہ سیمپل دے لے آؤ، غوث اعظم نہیں لیکن غلام غوث کا ویس پڑھ رسول جاری ہوئے۔ اس وقت آ کے دوستو حضور پیران نے پیر دستگیر روشن ضمیر، بس صدقے جاؤں آپ کی عظمت تو آپ دی آمد ہوئی، جس طرح کملی والے آقا دی آمد ہوئی، رب نے منڈے وڈے، تے جس وقت میرے غوث دی آمد ہوئی تے پورے گلان دے وچ 1100 منڈے پیدا ہوئے، اور روایت ہوتا ہے کہ جڑے 1100 منڈے پیدا ہوئے سارے دے سارے ولی کامل۔ میرے دے گھوڑ نے جامدیا سارے روزے پر شروع کر دیا اور روزے چھڑ گئے، نماز چھڑ گئے، گوشت پاک دی محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے میرے گوشت دی اور جلو آج آتے کی لوڑ ہے مسیحہ جان دی، کی لوڑ ہے پڑھان دی دین دی، میرے گوشت پاک دی 6-7 سال عمر ہے، آخیا ماں میں پڑھنا چاہنا، تمہیں اجازت دیو کہ میں دین کی تعلیم حاصل کراں، آخیا پتر جا، پر ایک گل یاد رکھی سچ بولنا ہی، اشرفیاں جڑیاں نے آپ دے آستین اتنے اشر دے وچ لگا دیتیاں، راج ڈاکا آ گئے، ڈاکو آ گئے، راج ڈاکو آ گئے، 7 سال دی عمر ہے غوث پاک دی، کتنے سال دی؟ آج اسی گھرانے غوث پاک دے ملام گا دیوانے ہیں، آج اسی اپنی اولاد کی تربیت کی کر رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے پتر سچ بولنا ہی، ڈاکو آئے آکے جناب لٹنا شروع کر دیتا، غوث پاک دی باری آئی، آکھیا ہاں، آکھیا میرے کو لے رہے انہیں درم ہے، انہیں اشرفیہ میرے کو لے رہے، راشی نہیں، ایک بڑی نہیں، 2 بڑی نہیں، 3 بڑی نہیں، آکھیا سمجھے کام پہ ہے، اخیر حضور غوث پاک کو پکڑیا، جو ڈاکو والے سردار کو لے گئے، آکھیا یا حضرت اے بچہ چمڑوں بول رہا ساڑھے سال بڑی دیر تک کی صدا ملے گی، آپ نے آکھیا میرے کو ہے نہیں، آکھیا ہے تو محاف ہے، جدوں اپنی بخایا اشرفیاں کٹ کے بخائیاں جو سردار حیران ہو گیا، انہیں آکھیا یہ دس کتھوں لے آئے، انہیں آکھیا میری ماں نے آکھیا میری ماں نے آکھیا پتر سچ بولنا ہی، جدوں ڈاکو نے دیکھیا ایک بچہ ہو کے اتنا کر باندھے تو میں اتنا بڑا ہو کے میں کر کے گیا رویا چاہتا ہے اور کون سی کتاب موجود ہے حضور غوث اعظم کی 6-7 سال عمر اے سچ بولنے کی وجہ دعا کے ڈاکوؤں کا پورا ٹولا حضور غوث پاک کا مرید ہو سبحان غوث پاک کے نعرے بڑے لگتے ہیں اور بڑے کرانے ہو حضور غوث پاک دی مسجد تے بیٹھ کے لوکاں نوں دین تو دور کرنا اے پاگل تے گھوٹے لانے اے سگریٹ پینے اے نشہ کرنا اے حضور غوث پاک دا فیض نہیں حضور غوث پاک دا فیض ہے کہ تواڈے دل اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہے سبحان اللہ میرے غوث اعظم سے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدیل درانی پیران پیر پیر دستگیر میں صدقے جاؤں پھر میرے غوث پاک پڑھ دے کے اتر واسطے دے نال قبلی والے آقا دی زیارت ہوئی آکھیا اے عبد القادر بولیا کر آکھیا حضور میں عجمی ہوں میں بول نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ 6 یا 7 مرتبہ آپ نے اپنا مبارک حضور غوث پاک سبحان اللہ ادھر پھر اگلے دن مولا علی بھی آ گئی سبحان اللہ آپ نے
ایک گھٹ دیتی آخیا کی آخیا کملی والے آقا انہیں دے گئے نے تو میں اس کو گھٹ پھر میرے غوث پاک نے بولنا شروع کیا جدو میرے غوث پاک نے ہزارہ دا مجمع ہونا کوئی سپیکر نہیں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں کوئی ڈیک نہیں کوئی بجلی نہیں کوئی شے نہیں کہ جدو میرے غوث آزم جدو بولتے سن جس طرح آواز پہلے بندے میں جاتی تھی اس طرح سب وقت ہی ہوتی آوازوں میں بھی میرے غوث پاک کو میں صدقے جاؤں آپ دی عظمت تو صدقے جاؤں پھر میرے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قبیلہ دورانی آج بھی کوئی مشکل جو ہوئے تے جدوں بھی غوث پاک کو یاد کرنا ہے غوث پاک مدد فرماتے ہیں جس طرح کی سنیا ہوئے گا اکثر ایک توبی حضور غوث پاک نے کپڑے توڑے اور تو نہیں جاوے اخیر یہ اپنے نہیں غیر دی کتاباں وچ بھی حوالہ ہوتا تے پھر فوت ہو گیا قبر چ منکر نکیر آ گئے جا کے پوچھا دس ماں دینوں کا ہمارا پورا ہوا میں تے توبی میں تے توبی ہوں میں تے توبی ہوں اننے فرشتے حیران کہ کہہ کی رہے ہیں تین پوچھ رہے تے غوث پاک دا توبی رب پوچھ رہے تے غوث پاک دا توبی اننے منکر کی کو گل کر دے سرکار نے فرمایا چھڑ دیو اے میرے غلام دا غلام ہے اللہ اللہ یارو اج بھی حضور شہنشاہ بغداد شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں آپ دی عظمت کو صدقے جاواں آپ دی رفعت کو صدقے جاواں آپ دی بلندی کو صدقے جاواں یقین کرو جنہوں بھی انسان شہنشاہ بغداد حضور بابا دی سید عبد القادر جدوں بولدا ہے انسان دا من دا شرط میں نام کیدا لیا میرے دوستو اج دعوت فکر رہی کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ سانو سیدھے راستے چلا کیڑا راستہ کہ جیڑا تیرا انعام یافتہ بندیاں دا راستہ دے اگر اج بھی کسی نو شک ہوے کسی نو ڈاؤٹ ہوے جڑے لوگ مسجداں تو دور کردے نے دینی تعلیم تو دور کردے نے اج بھی جا کے ویکھ لو بغداد یونیورسٹی ہے کہ نہیں بغداد یونیورسٹی ہے کہ نہیں میرے غوث پاک دا مدرسہ میرا غوث پاک نے بنایا اج بھی وہ چل رہا ہے جویں کہ بڑا مشہور ویکھیا ہے کہ بغداد شریف دے وچ ایک بندے دا وصال ہو گیا تے او دے بیٹے نے ویکھیا او دا باپ بڑا عذاب دی گرفتار ہے آپ کی بارگاہ جایا کہ حضور میں اپنا باپ کو اپنے خواب سے دیکھا ہے کہ وہ بڑا عذاب کی گرفتار ہے کسی اللہ کے پیاروں کو دعا کرو آپ نے آخیا تیرے باپ نے کبھی میرے اتنے مسجد میں مدرسے آ کبھی نماز پڑھی ہے کبھی میری محفل جو بیٹھا ہے آخیا نہیں وہ میرے مدرسے کو ننگے ہیں آخیا حضور کو ننگے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلے اگلے دن آخیا اللہ کی ابتدا کی تھی کہ سونے جج بھی کہ میرے تھنن کی اگلا دن پھر خواب آئی کہ او بیٹا جب غوث پاک کی بارگاہ گیا تو بڑا خوش آخیا یا حضرت آج پھر میں اپنے باپ کی زیارت کی ہے کل تک عذاب سی کل تک عذاب سی کہ آج بڑا خوش کہ میں پوچھے آپا جی کی ہو گیا آخیا اے غوث الاعظم کی دعا دا صدقہ تو غوث پاک اور بیٹھے آکر یارو آج حضور غوث الاعظم دی کو گل کرے تے مسجد جناب ہے
حضور غوث اعظم نال پیار کرے تے دین نال پیار نہ کرے تے پھر بعد علمو کرے فقیری کافر برے دیوانہ. اس بات جا کے دوستو آج حضور غوث اعظم دی حیات مبارکہ میں ایک اتنا بڑا آبدہ مقام. دیکھو آپ نے کتنے سال آپ نے ریاضتاں مجاہداں اور کئی سال تو دسیا کہ شاہ دے نال فجر دی نماز پڑھ دے رہے تے یارا او نفلی عبادت نہیں کردے رہے تو فرض بھی ادا نہ کریں دس تو مزید کے نہیں. حضور پیرہ نے پیر دستگیر دا اگر غلام بننا ہی تے حضور غوث پاک دی سیرت نو بنا. جویں کہ دسیا انہاں دے ماں باپ نے بچپن دے وچ ایک رزق حلال ایک سیب دی سزا دی خاطر کی کچھ کر چھڑیا. پھر ماں بھی رابعہ زماں